اس کے اندر بھی اگر کسی قسم کی قرآن کریم کی آیت ہو تو جو مروجہ تراجم ہیں انہی کے مطابق ان پہ پابندی لگائی جائے کہ وہ اس کا ترجمہ کریں گے. اپنے پاس سے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف جو لٹریچر پرنٹنگ ہے اس میں جا کر وہ اس بات کا آڑ نہ لیں، کیونکہ یہ اسٹریٹجی جب اپنی بدلتے ہیں. 50 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسے لوپ ہول ڈھونڈ لیے ہیں کہ ان کے مطابق وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں. جس طرح میری تھوڑی سی جو تحقیق ہے، اب وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد تو نہیں کہہ سکتے لیکن مینار اوپر بناتے ہیں، تو مینار کا کیا ذکر ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاید مینار کا ذکر متن جو ہے اس کے اندر نہیں ہے جو ان کا قانون ہے. تو اس طرح کی جب وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جناب باقی وہ اپنے گھر میں جو عبادت کرنا چاہے اپنے مذہب کے مطابق. مرتضی بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، شاید مجھے محسوس ہو رہا ہے یا وہ کسی ٹائم ڈرائیونگ کرتے ہیں مفتی صاحب، اسی لیے آواز بند ہو جائے. اچھا چلیں اتنی دیر جب تک ان کے سگنل صحیح نہیں ہوتے. راجہ جوید صاحب ہمارے محترم بیٹھے ہیں. جی راجہ وہ صاحب کریں آپ جی لیکن وہ اپنے غلام مرتضی بھائی آپ کے نیٹ کا کوئی ایشو ہے، آپ اگر اجازت دیں تو پھر راجہ صاحب کی طرف ہم آ جائیں. میں نا مائک تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیتا ہوں، ان کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے. اللہ اکبر، مائک بھی میوٹ نہیں ہو پا رہا. راجہ صاحب آپ بات کریں. جی وقت یہ چیز آ جاتی ہے. مرتضی ٹھیک ہے. ان کو نا آواز نہیں اصل میں آ رہی. جی 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 جی, جی مفتی صاحب بہت شکریہ. اصل میں 2-3 باتیں ہیں جو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اگر اپنا کیس رکھنا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور کسی قادیانی کو پھر ہم اس روڈ پر نہ لیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی بات سمجھانی ہے. کیس کے حوالے سے جو میں نے ابھی تک بات سمجھی ہے، جو میں نے پورا فیصلہ، تفصیلی فیصلہ تو نہیں پڑھا، مگر جو ادھر ادھر سے جو بات مجھے ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 20 کے تحت فیصلہ آیا ہے اور ایف آئی آر کے اندر کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے جو فیصلہ آیا یہ فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے سے جو میں سمجھا ہوں اب تک یہ ہرگز نہیں ہوا کہ قادیانیوں کو کسی وہ جو مائنارٹی ہیں اس کا حق سے نکال کر کوئی مسلمان کا حق دے دیا گیا ہے. کوئی میری سمجھ میں جو بات آئی ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے ان کی کتابوں سے جتنے بھی حوالے پڑھ کر سنائے ہیں وہ تو عیاں بات ہے کہ ان کے ترجمہ جو ہے قرآن پاک کا اور ہمارا ترجمہ میں فرق ہے، اور جو شاطمیت ہے ان کی بکس میں وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ان کو اوپر لے کر 1 to 1 بات کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ کر رہے تھے نذیر اے کے ساتھ، یا وہ موجود تھے یا علیم آیا تھا ان کے ساتھ، وہ کوئی بات کرنا چاہیں یا ان کو اجازت دیں ہم بات کرنے کی، میں یہ بات کرنے کی ضرور ضرورت کروں گا کہ اس وقت کم از کم ہم جو ہے مرزا قادیانی لان تان یا اس کو جو ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہی سمجھتے ہیں، وہ تو کوئی اب اگر اس وقت کوئی بھی بات کرے کسی بھی لہجے میں بات کرے، وہ ان میں سے کوئی بندہ موجود نہیں ہے یہاں پر. جب وہ موجود ہوں صرف اتنا مطلب ہے کہ اخلاقی طور پر ہم ان کو اتنا کر دیں کہ ان کے سامنے ایسی بات نہ کریں تاکہ ان کے دل آزاری نہ ہو اور ہماری بات جو ہے وہ سموتھلی چل سکے. کیونکہ جب ہم مرزا خنزیر یا اس طرح کی بات کریں گے تو پھر وہ بات ان کے ساتھ سموتھلی نہیں ہو سکے گی. میں یہ کہتا ہوں جب ان کو ہم اوپر لیں صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو بات ہے یا لہجہ جو ہے وہ ہمیں نرم رکھنا چاہیے. تھینک یو. اچھا یہاں اس کا جواب میں عرض کر دوں کہ
یہ تو ہمیں دین تو اسلام تو نہیں کہتا کہ کافر کی دل آزاری نہ کرو، یہ تو قانون ہی نہیں ہے. قرآن تو خود دل آزاریاں کر رہا ہے کافروں کی، اور قرآن خود دل آزاریاں کر رہا ہے کافروں کی کہ لکم دینکم ولی دل آزاریاں کر رہا ہے، بار بار کرتا ہے. کفر اور شرک جہنم میں جائیں گے، اور کافروں اور اوے بت پرستوں تم جہنم میں جاؤ گے، دل آزاری کر رہے. یہ تو ہمارا تو درس ہی نہیں ہے یہ کہ نہیں کافر کی دل آزاری نہ کرو. ہم تو دل آزاریاں کریں گے اور کر رہے ہیں، اور ان دل آزاریوں سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ادب سے نام لیں، ادب کریں. کون سا ادب جی؟ وہ ہمارے نبی کا ادب نہیں کر رہا مرزا قادیانی خنزیر، تو ہم ان کے ادب کیوں کریں جی؟ رہی بات یہ کہ ڈیبیٹ تو یہ سامنے جب ہوں تو یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے ڈیبیٹیں ان کے ساتھ کرنی کوئی فرض ہے کیا؟ اور جنہیں جنم میں جانا جائے جا کے پڑھو جا کے جاؤ نسو. ہم نے اپنی بات رکھنی ہے، ہاں، اور کھلا کے رکھیں گے، اور کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ڈیبیٹ نہیں کریں گے، نہ کریں. ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے بات کریں گے اور دنیا کو حقائق دکھائیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. بھائی یہی ہے نا کہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی، نہیں ہوتی نہ ہو، ویسے ہی ننگا کریں گے ہم ان کو. انہوں نے جو تقوی پرہیزگاری کا نقاب اوڑھا ہوا ہے وہ تار کر دیں گے، ہم چیر کے رکھ دیں گے. تو یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ دل آزاری کافر کی نہیں کرنی، قادیانیوں کی دل آزاری ہو کرنی ہے. ہم نے کیوں نہیں کرنی؟ اور اگر یہ قاعدہ کلیہ بنا دیا جائے کہ ان کی دل آزاری نہیں کرنی تو پھر تو یہ ڈیبیٹ کا رستہ ہی بند ہو جاتا ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو رد قادیانیت کر رہتے ہیں وہ سب کو پھر ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ دل آزاریاں ہو رہی ہیں قادیانیوں کی. یہ کتابیں ساری جو رد قادیانیت کے اوپر لکھی گئی سب کو جلانا پڑے گا کیونکہ دل آزاریاں کی ہیں. تو بہرحال یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ راجا جوید صاحب، حیدر بھائی کی طرف ہم آتی ہیں. جی حیدر بھائی، حیدر وڑائچ. مفتی صاحب کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا اپنا سید ہولی اسپرٹ صاحب کی اور آپ دونوں کے لیے کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عصمت، قرآن پاک کی عصمت، دین کی اہمیت، اس پہ کوئی کسی قسم کا ایک نقطے کا بھی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم آپ کی تائید کرتے ہیں. اور یہ اگر کسی بندے نے آج کی کسی کارروائی سے اگر یہ مطلب نکال لیا ہے نیچے بیٹھے ہوئے یا سننے والوں میں کہ بھائی ہمارا کوئی آپس میں اختلاف ہے، تو وہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیٹیگوریکلی میں اس بات کو کلیئر کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ بات رہے گی انتظامی، اس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. وہ ہمارے یہ بزرگان ہیں، یہ ہمیں مطلب ہماری معذرت بھی قبول کر لیتے ہیں، اور یہ کوئی اتنی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو لوگ نیچے بیٹھے دوست ہمارے جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں ساتھ ہی باتیں کرنے، تو یہ دونوں طرف سے دونوں طرح کے جو ہے نا دونوں کے ہوتے ہیں، اپنے موقف ہوتے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم لوگ جو اوپر بیٹھے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کو بخوبی جانتے ہیں اور ایک دوسرے کی مطلب مراتب کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. اور باقی جو راجہ جوید صاحب نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اس سے کئی لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں کہ جب وہ موجود ہوں چلیں اس ٹائم پہ، کیونکہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈر اس بات کا نہیں کہ مرزا قادیانی کی کوئی یہاں پہ تنقید یا کسی ان کے اکابر کی کوئی تنقید ہو جائے گی. پرابلم صرف ہمیں یہ ہے، یا ہمیں ڈر صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے اکابر کی شاطمیت کرنے سے باز نہیں آتے، اور ہم یہ ایسا کوئی جملہ ان کے منہ سے سننا پسند نہیں کرتے، نہ ہم ان کو کوئی موقع دینا چاہتے ہیں. بس بات اتنی ساری ہے. اور باقی اگر میں دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کرنے لگا ہوں کہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ مفتی مبشر اور سید ہولی اسپرٹ یا حیدر وڑیچ یا راجہ جاوید یا احمد علی یا جتنے ہمارے یہاں پہ پینلسٹ بیٹھے ہیں ہم میں کوئی اختلاف ہے، تو وہ جناب اپنا جا کے ایک دفعہ ایک گلاس پانی کا پی اور دوبارہ سوچے اس بارے میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ہمیں کوئی نہ اختلاف ہے نہ کوئی، ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں. ہمارا مقصد ایک ہے، ہمارا مسلک ایک ہے، رد قادیانیت ہمارا مسلک ہے، اور لا نبی آبادی. میں صرف چند اشعار جو ہے وہ ان حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے،
जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा ओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो और हमें अपने मकसद पे इकट्ठे मुत्तहिद हो के इत्तेफाक के साथ कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए और निफाक से बचने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन। बिल्कुल जी, अगर तो किसी ने कोई कमेंट किया और था वो मुसलमान, क्योंकि फेक आइडियाज बनाते हैं, तो इसका वैसे तो तरीका ये होना चाहिए कि टिकटॉक के ऊपर नीचे कमेंट सारे हाइड मुफ्ती हो साहब इधर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अगर कोई मसला होगा ना, मुफ्ती साहब जाने तो हम जाने, हम तीसरे बंदे को बिल्कुल नहीं जानते कि मुफ्ती साहब को ये किया वो किया, क्योंकि बाद में बंदे करते हैं ना। मुफ्ती साहब आप भी ज़रा बता दें कि कोई मैं मसला होगा मैं जानूँ या मुफ्ती साहब जाने, और तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। मैं ज़रा ये बता मैं दें अर्ज इनको। कर रहा हूँ मैं अर्ज कर रहा हूँ उसका तरीका ये होता है कि नीचे से सारे कमेंट हाइड कर दिए जाए, किसी का कमेंट कोई नजर ही ना आए। पहली सोल्यूशन तो ये है। अगली सोल्यूशन ये है कि कादियानियत, अगर हम कादियानियों की इबारतें पेश करते हैं तो कादियानी हमारे काबरीन के ऊपर कोई बात करते हैं, अगर ये खदशा है, मैं नहीं समझता कोई ये खदशा हो, तो उनको काल पे ना लें। फिर ये है, काल पे ना लें, बस अपनी बात करें। वो भी तो अपनी बराडें चला रहे हैं ना, आप लोगों को घुसने भी नहीं देते। तो फिर अपनी बराडें अपनी अपनी चलाएं, वन वे ट्रैफिक चलाएं। वो अपनी बात करें, हम अपनी बात करते हैं। अगली बात ये है कि जहां तक आजिज, चूंकि मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन मामलात को देखना होता है, और जहां पर कोई 19-20 होती है, अपने लड़कों, मैं अपने लड़कों की बात कर रहा हूं, मुसलमान लड़कों की, उनके अंदर कोई इस किस्म की चीज पाई जाती है, तो मैं ये समझ के बात करता हूं कि ये जो बंदा है जिसको मैं कर रहा हूं, ये मेरी बात का गुस्सा नहीं करेगा। मैं ये समझ के करता हूं, तो वो फिर खुल के मैं कर लेता हूं कि यार इसने गुस्सा कौन सा करना है। तो रही बात ये कि भाई ये हमारे अपने मामले, हम जिसको मर्जी जो मर्जी करें, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਤਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ, ਅਗਰ ਦਮ ਚ ਦਮ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। समझ आई कि नहीं? अल्लाह दे हुक्म नाल ਅਸੀਂ सारे इंज वां। ਅਸੀਂ हमने तो बड़े बड़े इख्तलाफात, जाती तौर पे हमारे साथ इख्तलाफात हुए हमारे दोस्तों के, हमने वो बुला दिए, बुला के सबको फिर जफ्फियां डाल ली, फिर एक हो गए। तो ये तो हमारा अपना मसला है भाई, हम करें ना करें, और ये इसमें किसी तीसरे फर्द को बीच में कोई इजाजत नहीं है। मलक इमरान साहब हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी शाह जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शाह जी? ये अल्लाह, नहीं, मैं तो आपको सुन रहा हूँ शाह जी। जी ठीक है, माइक म्यूट कर ले। नदीम भाई आए हैं, नदीम भाई बात करें। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से सलाम, और ख़त्म नबूवत के जितने भी मुजाहिद हैं, शेर हैं, इनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। और ये जो आप सारे बात कर रहे हैं, काजी जिसे कह रहे हैं आप, ये कागजी है, काजी नहीं। ये फायजी साहब जिसने ये फैसला दिया है, ये इंतहाई गलत दिया है। इस तक पहुँचने के लिए ये कोई आज की बात नहीं हुई, इसमें बड़ा टाइम लगा है। हकीम सईद साहब आज से 30 साल पहले कह के गए थे कि एक बंदा आ रहा है जिसके बारे में बताया गया। फिर इसी तरह डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बताया, पहले उसको अप्रोच किया गया, उसने देखो क्या कुछ किया। उसके बाद उसने ये ऐसे मामलात किए कि अब हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, कुछ जज हैं, वो भी इन कामों में लग गए हैं। और ये इंतहाई दिल खराश वाक़या है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं मानते, हर फॉर्म के ऊपर इसकी मजम्मत करते हैं, और कभी भी हम इस फैसले को जो है ना वो तस्लीम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला अगर उसके नसीब में काजी फायज ईसा के हदायत है तो उसको हदायत दे, वरना उसको नेस्त व नाबूद करे और रहती दुनिया तक उसको इबरत का निशान बनाए। बस जी इतने कुछ कहना था। बाकी अपने भाइयों से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे,
عمل میں، زندگی میں، علم میں برکت اور ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ اب یہ نا یوٹیوب کے اوپر کچھ کالرز ہمارے بیٹھے ہیں تو ان کو اب ہم موقع دیں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے ڈسکلیمر چلانا ہے، تو ڈسکلیمر سنیے جی۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔ احمد رضا جی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے؟ خیریت؟ آواز آپ کی کٹ رہی ہے، کوئی نیٹ کا ایشو ہے؟ السلام علیکم، اب آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، اب آواز آئی۔ جی سر جی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہ جو فیصلہ ہے اور جس حوالے سے پروگرام چل رہا ہے اسی آواز احمد تیری کٹ دی ہے پئی، کی مسئلہ ہے؟ نیٹ نو ہلاؤ تھوڑا جہا۔ شاہ جی ان کی آواز نہیں آ رہی، ہمارا ٹھیک ہے؟ نہیں ہونا دی کوئی کہہ رہا ہوں، میں ریفریش کر کے آتا ہوں سر جی، ریفریش کر کے موبائل نو ہلایا انجن کر کے۔ چل واپس آ، دوبارہ عرض کر رہے ہیں۔ واپس آ، واپس نیٹ سیٹ کر کے آ واپس۔ اچھا علی اچھا شاہ جی، میں ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ آج میں نے ایک نیا نام ڈھونڈا ہے جو ہے نا قادیانی کا، اس کا نیا نام ڈھونڈا ہے اور اس کا نام ہے قائد ثانی۔ ٹھیک ہو گئی، آتے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں ٹک ٹاک کی طرف، ابھی یوٹیوب پر تھوڑی سی بات کر۔ جی احمد آ گئے ہیں، جی احمد جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر جی اب آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی۔ جی سر جی، یہ جو کیس کے حوالے سے آج کا پروگرام چل رہا ہے اس حوالے سے بات کرنی ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو فیصلہ ہوا ہے نا 24 کا، نیٹ نہیں تیرا صحیح ہے کہ تو فیصلہ تے گل کی کرنی ہے، تو آواز ہی صحیح نہیں تے۔ علی صاحب آپ بات کر لیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے بات کرنی ہے، یہ ہمارے نا بہت سارے دوستوں کو پتہ بھی ہوگا کہ ہمارے قانون میں نا سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ ایک نا شرعی عدالت بھی ہے جس کا نام ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، جس میں تمام مکاتب فکر جو ہے نا ان کے علماء ہوتے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے جس میں کہ اب سیدھی سی بات ہے کہ جج جو ہے اس کو تو اسلام کا صرف ایک سطحی نالج ہوگا، تو اس طرح کے معاملات پہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک علیحدہ سے کونسل بنائی ہوئی ہے۔ تو کویسچن میرا یہ ہے کہ اس میں بیٹھنے والے جو علماء کرام ہیں وہ مفت میں بس تنخواہیں لے رہے ہیں، اور آج تک جتنے بھی فیصلے آئے ہیں اس طرح کے، انہوں نے کسی فیصلے میں کوئی بات نہیں کی، جبکہ پاکستان کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے ان کو کہ اسلام سے جو متعلق فیصلے ہوتے ہیں اس میں آپ رہنمائی کریں عدالت کی۔ مفتی بڑی صاحب پتہ کی اگر مناسب ہو تو میں اس پر بات کر دوں تھوڑی سی۔ جی جی بالکل بات۔ یہ جو بھائی صاحب نے بات کی ہے نا جی کہ وہ بیٹھے کیا تنخواہیں لے رہے ہیں، پلیز یہ بات سمجھ کر کیا کریں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ جو شرعی عدالت ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی میں کہوں گا کہ تھوڑی سی بات کریں آپ بھی اس پر۔ یہ تب کک ان کرتی ہے، تب اس میں کیس جاتا ہے جب اسلامی قانون کے خلاف کوئی بات ہو۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ایف آئی آر کی بنیاد پر آیا ہے۔ اگر ہمارے وکلاء نے یہ سمجھا کہ یہ اسلامی قانون کے خلاف بھی بات ہوتی جاتی ہے تو وہ اس بات کو کنسیڈر کریں گے۔ ہمارے جو دینی انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، ان کو یہ کہہ دینا جی یہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے غلط سگنل جاتا ہے، یہ غلط میسج جاتا ہے، ایسی بات نہ کیا کریں۔ ان کے پاس کیس تبھی جاتا ہے، جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ جنرل ضیاء کی جو صدارتی آرڈر آیا تھا اور اس کے اندر قادیانی لے کر گئے تھے کیس، ریٹ پٹیشن لے کر گئے تھے اور انہوں نے بھی فیصلہ قادیانیوں کے خلاف ہی دیا تھا. تو شرعی عدالت کا کام جو ہے وہ ایک علیحدہ کام ہے. اس کو ایسے کہہ دینا کہ وہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہے ہیں یا ان پر کوئی تنقید کرنا مناسب نہیں. شکریہ. جزاک اللہ. اصل میں ہر ایک آزاد ہوتا ہے. ڈسکلیمر ہم اسی وجہ سے چلاتے ہیں کہ بھائی ہر بندہ وہ اپنی بات کر رہا ہے، ہم اس کے ذمہ داری نہیں ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب آپ اس کے اوپر کیا فرمائیں گے؟ ڈاکٹر ہولی اسپرٹ صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ موجود ہیں تو آپ اس پر کوئی بات کرنا چاہیں، نہیں تو ایک یوٹیوب پر بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر جی یہ فیصلہ سن کے تو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے. تو سر میں نے آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ وہ ایک ایڈم سیکر نامی بندہ ہے سر، وہ بھی یہی بات کہتا ہے جی آپ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو جو مسلمان جو کچھ کہیں گے وہ پلٹ کے میں جو ہے وہ ان کو کہوں گا نعوذ باللہ من ذالک. وہ تو ملحد ہے نا. تو میں نام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام نہیں دیتا وہ ہوں ملحد کیونکہ ظاہر ہے ان کا نام لینے سے تو وہ زبانیں ملحد ہے. ناپاک ہو جاتی ہیں، پھر وہ زبان سے نام کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ ملحد ہے جناب. سر جی وہ دیکھیں تو صحیح، وہ کیا کر رہا مجسمے بنا رہا ہے وہ باقاعدہ طور پہ، میں وہ یہی کہہ حرکتیں رہا کر رہا ہے. ہوں کہتا ہے جو تسی مرزا کہ قادیانی کو میں کہہ رہا سر جی وہ ملحد ہے. میری بھی تو بات سنیں، آپ میری بات نہیں سن رہے. میں کہہ رہا ہوں وہ ملحد ہے. ملحد تو جی یہ جی کام جی کرتے ہی کرتے ہیں. سر وہ پاگل بنا رہے لوگوں کو کہ ہم ایکس مسلم ہیں. چلو بھائی وہ یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں دہریے ہیں، یہ تو جو ہے نا وہ ایسے غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ہم ایکس مسلم ہیں. کوئی بھی ایکس مسلم نہیں ہے، کوئی بھی ان میں سے ایکس مسلم نہیں ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ پاکستانی ملحد ہے، وہ سچ والا ہے، وہ غالب کمال ہے، یہ آدم سیکر ہے، تو یہ سیکر ہے، یہ ٹریو سیکر ہے. تو یہ سارے ایتھیسٹ دہریے ہیں یہ لوگ. سر جی اس کو سپورٹ کرتے ہیں سارے، غلام احمد قادیانی کو سپورٹ کرتے ہیں میرے ہاں لیے. وہی ایتھیسٹ قادیانی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور قادیانی ہی چھپ کے وقت آنے پر ایتھیسٹ بن جاتی ہیں، دہریے بن جاتے ہیں. یہ ملی بھگت کر رہے ہیں. تو سر یہ تو بڑی پریشانی کا عالم ہے، اسلام تے حملہ بولتا ہے سر انہوں نے. سر ہاں کوئی بات نہیں، پریشانی کس چیز کی ہے؟ اگر وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو گستاخیاں کرتے ہیں سر یہ. ہاں جی، تو وہ گستاخی کر رہے ہیں تو آپ ان کو اپنے پلیٹ فارم پہ گستاخیوں کا جواب دیں. اس کا کوئی قانون تو ابھی تک ہے نہیں، بہتر ہو. کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں ان کو پکڑ. یہ اصل میں باہر کے ملکوں کے اندر بیٹھے ہیں. اب وہاں پہ باہر کے ملکوں میں پاکستان کا قانون کیسے چلے گا؟ اور ہماری ایجنسیاں سوئی ہوئی نہیں ہیں، وہ جاگ رہی ہیں. وہ سب کچھ ان کے پیش نظر ہے. وہ خود پکڑ لیں گے جب یہ پاکستان کی رینج کے اندر آئیں گے نا، پکڑ لیں گے وہ خود ہی. اللہ کرے انشاءاللہ. ہاں جی، تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، کیونکہ یہ مہربانی آزاد میڈیا ہے، سوشل میڈیا آزاد نیٹ ورک ہے، تو ہر ایک کو آزادی ہے. تو اس وجہ سے اس کا کوئی سدے باب ہو نہیں سکتا. کسی ایک بندے کے قبضہ قدرت میں یہ نہیں ہے. یہ تو بھائی وہ انٹرنیشنل یہ میڈیا ہے، تو آزادی ہے ہر ایک کو. اکاؤنٹ بناؤ جی جو مرضی، پھر شروع ہو جاؤ. یہ معاملہ تھا یہاں پہ. بہتر ہو گیا، بہت شکریہ سر. جی شکریہ. راؤ صاحب بیٹھے ٹک ٹاک کے اوپر. راؤ صاحب مائک میوٹ ہٹا کے آپ بولنا چاہیں تو بول سکتے ہیں. اچھا یوٹیوب پر کاشف چودھری بھائی ہیں، السلام علیکم. کاشف چودھری بھائی آپ بولنا چاہتے ہیں؟ مائک میوٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم یہ وہی بات آ گئی کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب قدمین شریفین کے سامنے آپ مجھے یہ سمجھا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں
कि हुजूर ये फितनों का दौर है और आप जानते हैं इस चीज को। हुजूर हमें तमाम मुसलमानों को इन फितनों से बचाइए। खाम खा बैठे बिठाए एक शोशा छोड़ दिया, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी, ये शोशा छोड़ दिया जी कि कुरान पाक का तर्जुमा ये लोग कर सकते हैं। हालांकि 1974 की असेंबली की कार्रवाई में इनको काफिर करार दिया जा चुका है। ये भी दज्जाली फितने का एक हिस्सा है और फितना फैलाने की कोशिश की गई है। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल मेरा सोना रब देख रहा है और सुन भी रहा है, और अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल इसका अच्छा फैसला करेगा। ये मकर कर रहे हैं, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारे मकर क्या हैं, मैं तुम्हारे सब मकरों को जानता हूं, और अल्लाह ताला तुम्हारे सब मकरों से वाकिफ है। तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी पकड़ी जाएंगी चीजें और सामने आएंगी। बात ये है जी जी काशिफ बोलिए, वो एक नए कॉलर आए थे, उनका माइक ओपन था। अच्छा अच्छा, मैं समझा शायद बीच में बोलना चाह रहे हैं कुछ। तो बात ये है कि बस दिल दुखता है, परेशानी होती है, सब अपनी तबीयत सेहत खराब होती है। हम ईमान के उस निचले दर्जे पे जरूर हैं कि हम इस चीज को दिल से बुरा जानते हैं और इस चीज के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। इसको बुरा समझते हैं कि जो ये फैसला इस एक दुनियावी आला सतही कुर्सी पर बैठकर इस बंदे ने किया। मैं समझता हूं कि इसके ऊपर भी बहुत बोझ होगा, बहुत इसको हो सकता है धमकियां दी गई हो इसकी फैमिली के बारे में आगे पीछे, लेकिन फिर भी नामूसे रिसालत पे डट जाना और नामूसे रिसालत पे कट जाना, यही बहादुरी है। जज़ाकल्लाहु खैर। जी जज़ाकल्लाह। काशिफ आप ज़रा मौजूद रहिएगा, तो मुझे कहीं थोड़ी देर के लिए जाना है, तो ताकि यूट्यूब पे आप संभाल लीजिएगा। यहाँ पे अहमद अली भाई की ब्राड के ऊपर टिकटॉक के ऊपर लाइव जारी है। ये कॉलर आए हैं अली असगर साहब, बोलिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। शाह साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको उम्र खिजरी अता फरमाए। शाह साहब ये जो मामला हुआ है ना, ये जब भी कोई नई हुकूमत आती है ना, ये इस तरह की चवले मारते हैं। जब भी नई हुकूमत आती है ना, ये पलटा लेते हैं। ये असल में ना हमारे ईमान को चेक करते हैं कि मुसलमानों में कितना दम कम है। तो जहाँ पे थोड़ी सी लचक मिली, इन्होंने ये कानून चेंज करने की पूरी कोशिश करनी है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ने जो तरबियत कर दी है ना अवाम की, अल्लामा खादम हुसैन रिजवी या दीगर हमारे शाह अहमद दुरानी साहब थे माशाल्लाह, उन्होंने जो तरबियत कर दी है ना अल्हम्दुलिल्लाह, और आप जैसे माशाल्लाह मुफ्तियान कराम का तो मैं कहता हूँ आपका शुक्रिया है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की ब्रॉड चला के ना बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत को आपने फायदा दिया है। जब ये मिर्जा जेलमी के बारे में मैं सोच रहा था कि ये भी ना इसी रास्ते को साफ कर रहा है। वो कह रहा है कि हम कादियानियों को काफिर इसलिए नहीं कह रहे कि वो हमें काफिर कहना छोड़ देंगे तो हम उन्हें काफिर कहना छोड़ देंगे। बस ये शिक रखी है उसने, बाकी सारा कुछ उसने मान लिया होगा कि ये मुसलमान है। ये सारी ना तैयारी सिर्फ इसी चीज की मिर्जा जेलमी के जरिए से भी हो रही है। ये सारी ना मिर्जा जेलमी करना। जी जज़ाकल्लाह। अली असगर भाई अपना जी माइक म्यूट। जी शाह साहब मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, ये कि मैंने ना अभी यूट्यूब चैनल अपना ऑन किया है, अपना बनाया है, उसमें मैंने वीडियो अपलोड की थी, वो मैंने आपको सेंड भी की थी ना, तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे, तो वो उसको भी जरा आप नजरसानी कीजिएगा उसके ऊपर भी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन जी आमीन जी, जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। माइक म्यूट कर दें, माइक। जज़ाकल्लाह। यहाँ राना मून साहब आए हैं जी, जनाब आप फरमाएं। माइक म्यूट हटाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शाह जी क्या हाल है, सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सलामती दे।
अच्छा शाह जी, इस मौजूदा वाक़े के ऊपर एक मैं छोटी सी बात अर्ज करूंगा। मैं और मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे थे यहीं पे, तो इसी वाक़े को हमने डिस्कस किया। तो वो कहने लगे देखो ये दिल आज़ारी करने वाला, मुसलमानों को दुख देने वाला वाक़या तो एक हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए इसमें एक थोड़ी सी मुसलमानों की भलाई ये हो जाएगी कि आज के दौर में इन फितनों के ऊपर बात करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। इनका जिक्र ही नहीं होता, आज की नस्ल को पता ही नहीं है कि ये कादियानी क्या है, किस तरह से ये शर फैला रहे हैं। अब इस वाक़े की वजह से ये हो जाएगा कि मुसलमान उलमा जब इस बोलेंगे तो आने वाली नस्लों को, हमारी जो मौजूदा नस्लें हैं, इनको पता चल जाएगा कि ऐसे फितने भी हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। तो कहते हैं बहरहाल ये अल्लाह की मशीयत होती है कि जहाँ कोई काम बुराई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला भी तो है ना, वो अपने बंदों के साथ भलाई का इरादा भी तो रखते ही है ना। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, बस ये बयान करना था। जी बिल्कुल जज़ाकल्लाह। ये बात कल की बराड़ के अंदर मैंने ये की थी कि अल्लाह पाक की ये मशीयत है। देखिए अकीदा ख़त्म नबूवत जब सो रहा था तो मिर्ज़े कादियानी को खड़ा कर दिया गया, तो जनाब पूरी दुनिया के उलमा उठ खड़े हुए। जब फिर ख़त्म नबूवत के कानून के अंदर पाकिस्तान के अंदर लचक आई कहीं पर, तो फिर जनाब वो किसी एक से कोई गलत फैसला करवा दिया गया, तो फिर उलमा कराम खड़े हो गए। अब भी देखिए एक जस्टिस से एक गलत फैसला करवा दिया गया, अब फिर खड़े हो गए, पूरी कौम फिर जाग गई है। तो कुछ अल्लाह पाक की मशीयत होती है, वो हमें नजर कुछ और आ रहा होता है, असल में होता कुछ और है। अब देखे ना, रूहानियत मिट रही थी और बाबे बुजुर्गों को लोग भूल रहे थे, रूहानियत को करामत को लोग भूल रहे थे, तो मिर्जा जूनियर जेलमी को खड़ा कर दिया गया। तो अब फिर दोबारा किताबें खुली, किताब दोबारा तहकीकात शुरू हो गई और दोबारा एक काम फिर ताज़ा और हरा हो गया। तो ये अल्लाह की कुछ मशीयत होती है, वो हमें समझ नहीं आती। बहरहाल तो ब्राड को जरा संभालिएगा आप साहिबान। अहमद आप इधर टिकटॉक पे संभालें क्योंकि आप होस्ट हैं, तो यहाँ यूट्यूब पर काशिफ चौधरी बैठे हैं। काशिफ मौजूद हैं आप? जी उस्ताद जी मैं मौजूद हूँ, लेकिन मैं जॉब पर जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हैदराबाद फारग ही है। हाँ तो चलो दोनों तरफ मैनेज कर लीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी कर रहा हूँ 10-15 मिनट तक, ठीक है मैं उस्ताद आपको जी। बता दूंगा जब मैं नहीं कर सकता ना। अस्सलाम वालेकुम। चलो ठीक है, आप भी तो राय साहब भी हैं, दो बंदे हैं इधर। जी वालेकुम अस्सलाम। एके साहब तशरीफ लाए हैं हमारे साथ, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। अच्छा मोहतरम, मुफ्ती साहब गालिबन चले गए हैं। नहीं अभी तशरीफ अगर रखते हैं इधर ही। मौजूद हैं तो पहले तो अल्लाह ताला इनको दीन दुनिया आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता फरमाए, और अल्लाह ने जो इनको एक सादत बख्शी, जो मुक़द्दस मुकामात पे ये गए हैं अपने असलाफ की मज़ारात पे, अल्लाह वो कबूल करे। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर आप सुन रहे हैं या आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है, तैमूर अली कोई भाई हैं अपने, उनकी ब्रॉड के ज़रिए से, तो बहुत बेहतर है। और अगर नहीं तो मैं, अगर कोई भाई उनके नहीं जी, मुझे, मैं अभी जाने लगा था, रुक गया हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी बात कर रहे हैं आप, करें मुझे। जी सुन रहा हूँ। अच्छा मुफ्ती साहब, जी माजरत, अगर कहीं इंटरप्ट कर जाऊं तो आप बड़े हैं, तो माजरत। अच्छा वो ये है कि मैं थोड़ी सी तहकीक कर रहा था, मुख्तसर बात करूंगा। उस तहकीक में ये पता चला कि मिर्ज़ा जहलमी साहब जो हैं वो चिश्ती रसूलुल्लाह पे बड़ी चीखें मारते हैं। इस बात से कतई नज़र कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ, न्यूट्रल बंदा होकर एक बात करता हूँ कि जब मैं कादियानियों को गलत, गंदा, मुर्तद, काफिर समझता हूँ, मेरी 30 साल उम्र है, 30 साल में मैंने उनका कोई एक किताब भी नहीं पढ़ी, मैं नफरत करता हूँ उनसे, नहीं पढ़ता भाई। ये फार्मूला क्यों है? क्योंकि मैं उनके लीडर से ही नफरत करता हूँ, वो बंदा ही गलत है, काफर मुर्तद है। तो अब उसके जितने भी जानशीन आए या उसको फॉलो करने वाले आएंगे, मैं उसको फॉलो नहीं करूंगा, ना कोई इनकी तहरीर पढ़ूंगा। यहां तक ये मिसाल इसलिए दी ताकि बात सुनने वालों को समझ आ जाए। चिश्ती रसूलुल्लाह पे ये साहब बात करते हैं। मुफ्ती साहब बस इतनी सी बात करूंगा, अपने जितने काशिफ भाई हैं इधर उधर बैठे हुए हैं, इसकी वेबसाइट पे जाएं, तर्जमा पड़ा है जमालुल कुरान। उस तर्जमे को जो करने वाला है वो पीर करम शाह अलजारी है। पीर करम अल शाहजारी जो है, पहली तो बात बाबिश है ही कोई नहीं, तो वो बाबा। दूसरा जनाब एक और चीज पता चली है कि ये जनाब पीर करम, मैं इनको बुरा नहीं कहता, वल्लाहु आलम ये सच्चे हैं या झूठे हैं,
یہ آپ لوگوں کا کام ہے، آپ علماء کرام ہیں، ہمارا کام نہیں ہے. لیکن یہ چشتی آرڈر سے ہیں، سلسلہ چشتیہ سے ان کا تعلق ہے. اتنی بڑی 2 نمبری اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اور یہ میں دکھا سکتا ہوں مفتی صاحب، اگر آپ چاہیں تو میں کیمرہ آن کر کے اس کی ویب سائٹ سے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا سکتا ہوں، اور گوگل پہ لکھا ہوا ہے صوفی کا لفظ اور چشتی آرڈر سے، سلسلہ چشتیہ سے. تو یہ انفارمیشن تھی، کافی دن ہو گئے، میں نے کہا کہ عرض کر دیجئے گا مفتی صاحب کی بارگاہ میں. تو بہرحال یہ جزاک اللہ. یہاں سے نا مجھے ایک اور بھی چیز یاد آ گئی ہے کہ جب مرزا جونیئر جیلمی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ قادیانیوں کا ترجمہ قرآن بالکل ٹھیک ہے اور قادیانیوں کا ترجمہ قرآن کوئی بدل نہیں سکتا، مسلمان علماء نے ترجمہ قرآن غلط کیے ہوئے ہیں، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ دوبارہ سن لیں، اس کے بعد میں پھر اس کے اوپر تبصرہ شامل کرتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ اسی مبارک احمد قادیانی کو جب پکڑا گیا تھا نا، اسی وقت کسی قادیانی نے یہ سوال کیا تھا. یہ اسی کیس کی بات ہو رہی ہے. قادیانی قرآن بانٹ رہے ہیں ترجمے والا، اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. ایگڑی اسلام کی خدمت ہے. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. یہ کہیں گے کہ قرآن ترجمے سے ہی پڑھنا چھوڑ دیں، کہ ڈوڑا روند مار دو یارا، پیٹ سے آپ آ کے بیٹھ گئے ہو، یہ آپ کی بیسک نیڈ ہے قرآن ترجمے سے پڑھنا. تو یہ 2 نمبری چھوڑ دیں. اور پھر میں نے دیکھیں بارہا یہ بات کی ہے، آپ ان سے بھی جا کے قرآن کا ترجمہ کروائیں نا، اگر ان کو اردو یا انگلش آتی ہو وہ وہی ترجمہ کریں گے جو قرآن کی عربی لنگوسٹک کا بنتا ہے. ترجمے میں کون کیسے بدل سکتا ہے مجھے بتائیں. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ ترجمے بدل گئے؟ 8 ٹرانسلیشنز آف قرآن اور علماء کا دھوکہ، یہ بیسیکلی رنگ میں بھانگ ڈال رہے ہیں. یہ چاہتے ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، اور یہ قرآن کے دشمن ہے کہ جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہے. ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئیں کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دیا ہو. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. جی تو اگر قادیانیوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے تو تم نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر قادیانیوں کے ترجمے کیوں نہیں رکھے؟ ہمارے علماء کے کیوں رکھے کہ جو غلط ترجمے تھے؟ یہ کہتے دیکھیں کتنا بڑا دھوکھا اور فراڈ کر رہا ہے یہ قوم کے ساتھ. تو یہ اصل میں اس نے ذہنی طور پہ پہلے ایک گراؤنڈ تیار کی ہے، تو اس کے نتائج تو پھر برآمد ہونے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ جیسے نتائج یہ تو آنے ہی آنے ہیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے بھائی. اچھا میں جانے لگا ہوں اب، تو سنبھال لیجئے گا بھائی. کاشف بھائی آپ موجود ہیں یوٹیوب پر، اور احمد علی بھائی موجود ہے، حیدر ولایت بھائی موجود ہیں. تو بھائی سنبھال لیجئے گا. رب رکھا جی. میں آتا ہوں. استاد جی میں جاب پر آ گیا ہوں لیکن موجود ہوں. کوئی بات نہیں، ٹک ٹاک پر اتنی دیر گفتگو جاری رہتی ہے یار. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. یہ راجپوت بھائی آئے ہیں. راجپوت بھائی آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا بات کرنی تھی تھوڑی یہ جو موجودہ صورتحال ایک پاکستان میں، بلکہ پاکستان میں کیا پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک دردناک اور ایک تشویش والی بات ہے کہ پاکستان کا ایک عدل و انصاف کا جو ایک نظام ہے، اس کی سب سے بڑی جو پوسٹ ہے اس کے اوپر ایک بیٹھا شخص، اس کو لوگ چیف جسٹس کہتے ہیں، لیکن میں اس کو چیف جسٹس نہیں بولوں گا، میں اس کو چیف جسٹس بولوں گا، گھٹیا، کہ جس نے اس شخص کو جو جھوٹا دعوے دار ہے نبوت کا، ایک دجال ہے، ایک کذاب ہے، ایک خنزیر ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا نبوت کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، اس شخص کی جو اس شخص کے جو بیٹا ہے، دوسرا خلیفہ، ان کا 2 نمبر خلیفہ قادیانیوں مرزیوں کا، اس کی تفسیر جو قرآن کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر اس نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ جو ہے اپنی قادیانی جو ہے اپنی تبلیغ یا اپنی تشہیر کر سکتے ہیں، ان کو بھی مکمل آزادی حاصل ہے اس معاملے میں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ چیف جسٹس کو میرے خیال سے یا تو اس نے آئین پاکستان نہیں پڑھا، تو یا پھر وہ پیسے دے کے یا سفارشی جو ہے نا بھرتی ہوا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، مجھے تو اس میں یہی لگتا ہے. تو دوسرا یہ کہ قادیانیوں سے اس نے کوئی پیسے لیے ہیں، کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہیں.
کہ چیف جسٹس اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے، انصاف کے عدل کے سب سے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے ایک شخص یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو کہ سب سے پہلے تو اسلام کے اور اسلامی شریعت کے خلاف ہیں. دوسری بات، اگر پاکستان کے قانون یا پاکستان کے آئین کے مطابق بھی دیکھا جائے تو اس کے بھی خلاف فیصلہ کیا اس نے. تو اب اس شخص سے اپنی توہین برداشت نہیں ہو رہی. کہتا ہے جی توہین عدالت یا توہین جو ہے وہ چیف جسٹس ہو رہی ہے، تو بھائی تجھ سے توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی، ہم سے توہین رسالت نہیں برداشت ہوتی. تو ہم تمہیں وہی کہیں گے جو مرزا قادیانی خنزیر کو کہتے ہیں، اگر تم اس کا دفاع کرو گے یا اس کے ماننے والوں کے لیے اپنے دل میں نرم رویہ رکھو گے یا اس کے لیے تم کسی بھی قسم کا کوئی چھوٹ دو گے ان کو یا کسی بھی قسم کی نرمی ان کے لیے کرو گے. تو 200 پاکستان کا جو آئین ہے 1974 کا، اس میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی 1984 میں 298 بی اور 298 سی، دو اس میں شکیں جو ایڈ کی گئی تھی. اب اس کیس کو اگر اسٹڈی کریں تو اس میں چیف جسٹس جو ہے، چیف جسٹس وہ کہتا ہے کہ 2020 میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ تحریف شدہ جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ بانٹنا، اس پہ اوپر 6 مہینے کی سزا ہے. تو یہ 2019 میں اس نے یہ کام کیا تھا، تب یہ لا نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں بنتی اور یہ کیس خارج ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اس کیس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ 2021 میں اس کے اوپر مقدمہ درج ہو رہا ہے. اگر 2021 میں مقدمہ درج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2020 میں لا پاس ہوا ہے، تو اس کے مطابق پھر اس کو سزا ملنی چاہیے، یا تو مقدمہ ہی نہ درج ہو. اس کے بعد اگر 2021 میں بھی یہ مقدمہ درج ہو رہا ہے، 2020 میں یہ لا نہیں بنتا، تو 1984 میں جو 298 بی اور سی ہیں، ان دونوں کے تحت 298 سی کے تحت جو ہے قادیانی اپنا کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر ترجمہ یا تفسیر اپنی قرآن کی چھاپتے ہیں، وہ اس کے اوپر بھی اس کے اوپر کیس بنتا ہے. اور خود کو مسلمان کہنا 298 بی کے تحت بھی اس کے اوپر یہ مقدمہ بنتا ہے. تو یہ بھی قانون کی دو شکیں ہیں، ان کو بھی چیف جسٹس جو ہے یہ پڑھ لیتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اور اس کے بعد جو ہے 2011 میں ایک سیکشن ایڈ کیا گیا تھا کہ قرآن کریم کا جو بھی تحریف کرے گا اس کے اوپر بھی سزا ہے. تو اس نے تحریف کی ہے، اس کے بعد یہ بانٹا ہے نا. اگر بانٹنے کے اوپر سزا نہیں بنتی، تحریف کرنے کے اوپر تو بنتی تھی نا. تو چیف جسٹس کو یہ نہیں خیال آیا کہ 2011 میں جو سیکشن ایڈ کیا گیا ہے اس کے اوپر تو کم سے کم اس کی سزا بنتی تھی. تو یہ کچھ معاملات ہیں جو قادیانیت نوازی شروع ہوئی ہے. الحمدللہ علماء دین، علماء حق جو ہیں کھڑے ہوئے ہیں اس معاملے کے اوپر، اور انشاءاللہ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ. تو چیف جسٹس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس طرح کے کام اگر چیف جسٹس چھوڑ کے کوئی بھی کرے گا تو اس کے لیے جو ہے وہ وہی رویہ ہوگا ہمارا جو مرزا قادیانی کے لیے اور موجودہ دور میں جو چیف جسٹس کے لیے. تو ہم کسی بھی قسم کی نرمی نہیں برداشت کریں گے ختم نبوت کے اوپر. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ بابا جی فرماتے تھے کہ ختم نبوت کے سامنے کسی کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، کچھ نہیں ہے. ہم ہر کسی کی عزت رول دیں گے، ہم ہر کسی کی جو ہے وہ عزت کو ملیہ میٹ کر دیں گے جس نے مرزیوں قادیانیوں کے لیے نرم رویہ رکھا، جس نے ختم نبوت کے اوپر ذرا سی بھی انگلی اٹھائی یا آنچ آنے دی. کسی بھی قسم کا کچھ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا ختم نبوت کے اوپر. یہ ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا ریڈ زون ہے 295 سی. جزاکم اللہ خیر. راجپوت بھائی، اگر آپ کو یاد ہو جب میں پہلی بار آیا تھا مفتی صاحب کی براڈ پہ، تو میں نے 3 باتیں کی تھی، اور اپنے جو کاشف بھائی ہیں انہوں نے مجھے اس کے بعد کچھ نصیحتیں بھی کی، میں نے اس پر عمل بھی کیا. لیکن آپ ذرا وہ میری ریوائنڈ کیجیے گا کہ میں نے 3 باتیں کی تھی، اور میں نے کہا تھا یہ ہوگا اور ان قریب ہوگا، اور اس پر میں نے مثالیں بھی دی تھی پاسٹ میں کہ یہ معاملات میں نے پاکستان کی گورنمنٹ لکھے تھے، ٹھیک ہے، اور میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہوا. تو میں نے 3 باتیں کی تھی جناب. پہلی بات یہ تھی کہ جناب مرزا انجینئر صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، یہ علماء اکرام سے متنفر کریں گے کن کو؟ نوجوان نسل کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کی سب سے بڑی ہرڈل جو ہے نا وہ آئین پاکستان نہیں ہے، علماء اکرام ہیں جو سیاست دانوں کو یا متعلقہ ریلیونٹ باڈیز جو ہیں، جو قانون دان ہیں یا جو بھی ہے، ان کو کار بند رکھتی ہیں، ان کے سر پہ رہتی ہیں کہ قانون وہی ہوگا جو رسول اللہ کا قانون ہے. پہلا تو اس نے متنفر کر دیا،
آپ اس کے کسی بھی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں وہ کہتے ہیں جی صوفیزم بھی جو ہے ناسور ہے، ٹھیک ہے، اور مولوی سارے غلط ہیں۔ پہلا اس نے مشن پورا کیا۔ میں نے دوسرا مشن بیان کیا تھا کہ جناب اس کا دوسرا مشن یہ ہے قادیانیوں کے لیے راہیں کھولنا اور ان کے لیے نرم رویے پیدا کرنا نوجوان نسل میں، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ جو لہر اٹھے گی یہ بڑی اوپر تک جائے گی، ٹھیک ہے۔ جو سوراخ اس نے کرنے کی کوشش کی، دیکھیں اس سوراخ سے گزرنے کی کوشش آج کون کر رہا ہے۔ مجھے پتا تھا یہ ہوگا، مجھے ڈیم شور اللہ رسول کی عزت کی قسم مجھے یہ پتا تھا کیسا ہونا ہے، کیونکہ یہ اس مشن پہ تھا۔ اور اس کے کسی جا کے فالوور کو کہیں جی کہ مرزا صاحب سے ذرا جا کے پوچھے ذرا یہ سوال، وہ آئیں بائیں شائیں کا جواب دے گا، وہ سیدھا جواب نہیں دے گا کہ چیف جسٹس صاحب یہ آپ نے بے غیرتی کی ہے، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے، آپ کا تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں جی کہ میں خود باحیثیت مسلمان میں اس چیز کو آپ سائڈ پہ کریں، اس پہ میں کوئی بات نہیں ہوگی، دوسری ہوگی۔ اب تیسری آپ سٹیٹمنٹ کے لیے تیار رہیے۔ تیسری سٹیٹمنٹ آپ ہی کی طرف سے، مطلب آپ کے ان اداروں کی طرف سے یا مرزا صاحب کے جو ماننے والے ہیں، وہ یہ ہوگی کہ جناب ہمارا تو اسرائیل سے جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، ہم کیوں اپنے جو ہے وہ ضلالت کاٹ رہے ہیں، یا ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح کی چیزیں۔ یہ یاد رکھیے گا میرے الفاظ، دو چیزیں پوری ہوئی ہیں انہی کم و بیش 3-4 مہینوں میں، 6 مہینوں میں، اور میں تقریباً کم و بیش 1.5-2 سال سے اس چیز کا جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یار اس سے بچو، یہ 3 مشنز ہیں اس کے، ڈیم شور 2 اس میں سے پورے ہو گئے، تیسرا اب یہ آئے گی سٹیٹمنٹ، اور اللہ نہ کرے، لیکن بہرحال اس پر ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ ختم نبوت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، ہم مر جائیں، آپ مر جائیں، پوری کائنات میں اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں وہ مر جائیں، پھر بھی اللہ اور اس کا رسول قائم و دائم ہے، اور حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بھی عین ہی ویسے ہی قائم و دائم رہے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی مفتی صاحب کی اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف بات کرنے والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ یہ جتنے الفاظ میں یوز کر رہا ہوں یہ میری اپنی ذمہ داری پہ ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ براڈ کسی اور بھائی کی ہے، ہوسٹ ہیں اپنے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ اب تیسرے مشن کے لیے تیار رہیے، یہ دوسرے والا تو پکا ناکام ہوگا، کیونکہ مجھے اللہ پر بھی بھروسہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بھی جو ہے وہ بھروسہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ علماء سے متنفر کرنا ہے، یہ میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے، شاید ان دا نیئر ان فیوچر اسرائیل کے معاملات میں بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن یہ جو سینٹر والا ہے نا، اس پر میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ نہیں ہوگا، باقی ساری چیزیں ہو جائیں گی۔ اور رہی قادیانیوں کی بات، وہ اصل میں مرزا جیلمی کی طرح نا وہ بیچ میں سے باریک لائن نکالتے ہیں، مرزا جیلمی بھی باریک لائن نکالتا ہے، وہ سادہ جو لوگ ہیں نا وہ سمجھ نہیں پاتے، ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے وہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ یہی کھیل کھیلا ہے چیف جسٹس صاحب نے، ایک اصل میں اس نے قانون یہ نافذ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہ قادیانیوں کو بھی ہونے چاہیے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ قادیانیوں کا خلیفہ ہم بذات خود اس پر پوری 57 اسلامی ملک پیسہ بھی خرچ کریں گے، ہم بذات خود پیسہ خرچ کرتے ہیں، جس ملک کا یہ کہتے ہیں نا، ہم اس ملک کے پاس جائیں گے، ان کے سرکاری کاغذوں پہ یہ ہم پیسہ خود اس گورنمنٹ کو دیں گے، یہ لکھ کر دیں ہمیں کہ یار ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ایک اپنا الگ مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو یہ مسئلہ ہے نا کتنے پیسے لگیں گے، ہم امت مسلمہ لگانے کو تیار ہے، آپ جو ہے وہ یہ اپنا ان کا قادیانی خلیفہ بھی سٹیمپ لگائے اس پہ کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں ایک الگ مذہب ہے، اور بحیثیت الگ مذہب ہمیں جو ہے وہ قادیانی تسلیم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ قادیانی لکھانا، مرزئی اور قادیانی تسلیم کیا جائے، ہمارا ایک الگ مذہب ہے، ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر ہم اسلامی تعلیمات اور اسلامی عقائد میں رد و بدل کرتے ہیں تو ہم سزا کے مستحق ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ بحیثیت ایک الگ مذہب، ایک اقلیت حقوق دیں تو بسم اللہ جی آئیں، ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن یہ سرکاری کاغذ پر لکھ کے دیں ان کا خلیفہ۔ مسئلہ یہ ہے قادیانیوں کا، یہی تو پرابلم چل رہا ہے۔ چیف جسٹس صاحب آپ، میرا خیال ہے وہ
उन स्कूलों में पढ़े हैं जहाँ मास्टर जो है ना, बड़ी माजरत के साथ मुफ्ती साहब आपकी बारगाह में बैठा हूँ, जो मास्टर जो है ना वो झोली में बिठा कर पढ़ाते हैं, आपको इतना होश ही नहीं है, आप समझ रहे हैं हम छोटे बच्चे हैं, हमें समझ नहीं आ रही। ज़रा इनसे कहें तो सही अपने अकायद दिखाएं, ये अपने अकायद ही वाज़िया नहीं करते। वाज़िया करके हमारे सामने है, बिस्मिल्लाह जी, जो अक़लियतों के हकूक़ इस्लाम ने दिए क्यों नहीं हम देंगे, हम देंगे, लेकिन खुद को अक़लियत साबित तो करें। ये तो खुद को कहते हैं हम ही मुसलमान हैं, बाकी सारे 1.8 अरब मुसलमान काफिर हैं। ले राजपूत भाई, अब आप बात करेंगे, किसी और भाई ने बात करनी है तो। जी मुर्तज़ा अवान भाई आए हैं, तो भाई आपने बात करनी है या राजा जवेद साहब ने बात करनी है, तो बता दें, दोनों में से कोई भी अपना माइक ओपन करके अगर कुछ कहना अभी चाहता है। मैं गोश्त गुजार करने वाला था कि हमारे पास राजा जुवैद साहब मौजूद हैं, आईने पाकिस्तान या कानून के मतलब भी इनके पास जो है वो इल्म है, तो राजा जुवैद साहब आप भी कुछ इसके ऊपर तबसरा करें। जी मुर्तज़ा अवान भाई आप कर लें बात, फिर राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अपना अस्सलाम, पे थोड़ी जावेद गल साहब कोई गल करनी है ते तुसा आप बात करें राजा जावेद भाई, वरना अगर इजाज़त है तो मैं कुछ अर्ज़ करूं। मेरे पास सिग्नल अच्छे नहीं थे। जी इसीलिए मैंने कहा आपको दोबारा मौका दे दूं। जी बड़ी मेहरबानी आज जनाब आप ही अदर बात बड़ाइश करें। भाई। जी अच्छा जी, मुफ्ती साहब शायद चले गए हैं। बाकी जी क्या बात करनी है, बातें वही हैं, अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ हैं। जो फैक्ट्स हैं असल में, वो एक भाई थे, मैं सुबह सुन रहा था, पता नहीं कौन सी ब्राड थी जी, वो कह रहे हैं कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि FIR की जो कापी है ना वो मिले कि FIR किस बात पे हुई है। वो जो मुबारक अहमद कादियानी है ना, जिसके ऊपर ये केस है, जिसकी बेल का सिलसिला चला, और वो जो फैसला है उसका मतन क्या है। तो हम अपने अपने जज्बात का इजहार तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स हैं वो शायद ज़्यादा मालूम नहीं है। जो इस कदर बड़े ओहदे पे बंदा बैठा होता है ना, और उसको मालूम भी होता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसका रद्द अमल क्या आएगा, तो वो फिर क्या होता है कि इंतहाई मोहतात होके कि अगर किसी को फेवर देनी भी है तो वो बड़ी ही उसमें एहतियात के साथ देखता है कि ये किस शिक के तहत मैं ये काम कर सकता हूँ, कि जो असल कानून मौजूद है उसको डैमेज किए बगैर मैं कोई ऐसी साइड लाइन कर लूँ कि मेरे ऊपर कोई बात ना आए। ये तो हमारे जज्बात की शिद्दत है ना कि हम उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, और ये होनी भी चाहिए। और जिस तरह ऊपर एक भाई ने कहा कि जनाब एक सेकंड अपना जी मुर्तज़ा भाई, सिर्फ एक सेकंड मुझे दें। अपना अहमद अली, मैं ना थोड़ी देर मसरूफ होने लगा हूं, आप जरा कंट्रोल संभाल लीजिएगा, ठीक है? मुर्तज़ा भाई बात कर रहे हैं। जी बड़ी मेहरबानी जनाब, कोई गल नहीं। तो मैं जिस तरह पहले मैंने अर्ज़ किया कि जी कानून में मज़ीद, क्योंकि 50 साल गुजर चुके हैं, अगर कहीं तरमीम हुई भी है तो जो लूप होल्स बाकी हैं उनको बेहतर किया जाए। और दूसरी मैं एक और अर्ज़ करूं कि AK भाई, आपका नाम क्या है जी प्यारे भाई AK साहब? अच्छा मुर्तज़ा भाई, जी अब्दुर्रहमान काशिफ। हेलो जी आवाज आ रही है? अब यार अब्दुर्रहमान काशिफ, जी अब्दुर्रहमान, जी अब्दुर्रहमान काशिफ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी। राजपूत भाई कैसे हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। राजपूत भाई को बात करनी है आपने? बात मैंने आगे कर दिया, मैं बस आप शायद नहीं थे तो मैं सिर्फ एक नहीं, मैं मौजूद था, मैं सुन रहा था। अच्छा जी हाँ, और वो जावेद भाई भी सारे ही तकरीबन पहले बात जी बताएं। गुजारिश ये है कि वो 298 बी और सी के ऊपर ही मैं बात कर रहा था, 295 सी के ऊपर, कि पाकिस्तान के आइन में वो तो पहले से मौजूद है ना, तो वो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं जी, चीफ जस्टिस साहब के ये
2020 میں قانون پاس ہوا ہے کہ تحریف شدہ جو ترجمہ بانٹنا جو ہے اس کے اوپر سزا ہے، لیکن 2011 میں بھی تو ایکٹ یہ شامل کیا گیا تھا نا کہ تحریف کرنا بھی جرم ہے. تو اگر 2020 میں یہ قانون بنتا ہے اور 2019 میں اس نے یہ تحریف شدہ ترجمہ بانٹا ہے، تو تحریف کی تو بانٹا نا. تعریف کرنے والا 298C کے اندر بھی موجود ہے اور 2011 کے ایکٹ میں بھی یہ شامل ہے. تو اس کے تحت تو اس کے اوپر 2 مقدمات یہ بھی تو بنتے ہیں نا. تو اس کے اوپر پھر اس کو بیل کس طریقے سے چیف جسٹس صاحب نے دے دی؟ ان کو پاکستان کے آئین کا یا قانون کا میرے خیال سے صحیح طرح سے مطالعہ نہیں ہے. اگر ہے بھی تو پھر یہ سراسر جو ہے قادیانیت نوازی ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس آئین کی نہیں اچھا یار یہ چیف جسٹس نہیں ہے، صرف جسٹس ہیں. نہیں چیف جسٹس بھائی جان، قاضی فیض چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا. یہ چیف جسٹس بھی نہیں ہے، یہ چیف جسٹس ہیں. چیف مطلب ہوتا ہے گھٹیا. اچھا یہ فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں. جی مفتی صاحب آپ نے وہ پڑھی ہے جو اس نے فیصلہ دیا ہے؟ آپ نے وہ فیصلہ پڑھا ہے؟ ایک منٹ سن لیں پہلے، تو مجھے یہ نہیں کلیئر ہو رہا کہ یہ جسٹس ہیں صرف یا چیف جسٹس ہیں؟ چیف جسٹس. اچھا مفتی صاحب یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، پاکستان کا سب سے بڑا قاضی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. آپ میں سے کسی نے فیصلہ پڑھا ہے؟ میں نے پڑھا ہے. تو اس کی جو شک ہے نمبر 5 اور نمبر 3 اگر آپ نے پڑھی ہے، اس میں آئین کا ذکر کیا، اس کے بعد اس ایف آئی آر کا ذکر کیا ہے. جو 3 کا ہے اس نے، ہاں 3 میں تو اس نے جو ہے 12(1) کا ذکر کر رہا ہے نا. 3 میں وہ کہہ رہا ہے دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان، دی کانسٹیٹیوشن اسٹیپولیٹس. سوری فار دیٹ، کین پلیز اردو میں پڑھ دیں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ہاں مطلب میرے پاس، میں اردو میں اپنی طرف سے ٹرانسلیشن کرتا ہوں، شاید ان کی ٹرانسلیشن الگ ہو. کہتا ہے دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اسلامک جمہوریہ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ اے پرسن کین ناٹ بی چارجڈ فار سم تھنگ وچ واز ناٹ این اوفینس ویئر ان اٹ واز ڈن، کہ کسی شخص کو ایسے جرم میں چارج نہیں کیا جا سکتا جس نے جب جرم کیا تو اس کے خلاف قانون نہیں تھا. وہ ریفر کرتا ہے آرٹیکل 12(1) آف دی کانسٹیٹیوشن اسٹیپولیٹس no law shall authorize the punishment of a person. یہ آرٹیکل 12 ہے، یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا حصہ ہے اور اس کا سیکشن 1 وہ کوٹ کر رہا ہے، اس کے 2 سب سیکشن کوٹ کرتا ہے. کہتا ہے فار این ایکٹ اور این omission that was not punishable by law at the time of the act or omission، کہ کسی نے جب کام کیا، جیسے یہ کہتا ہے کہ میں نے 2019 میں یہ کام کیا تو قانون 2021 میں آیا، تو وہ کہہ رہا ہے اس لیے اسے سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ 2021 کا قانون نہیں تھا. اس کے آگے وہ کہہ رہا ہے کہ فار این offense by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by the law for that offense at the time the offense was done. کہتا ہے کہ اگر سزا دی بھی گئی ہے تو اگر اس کے خلاف اس وقت قانون موجود نہیں تھا تو اس قانون کے مطابق اسے سزا نہیں دینی چاہیے تھی جو بعد میں آیا. یہ اس نے پٹیشن میں کہا ہے کہ اس نے جرم 2019 میں کیا تھا، اسے سزا 2021 کے قانون کے مطابق دی گئی. یہ بات غلط ہے. 2011 میں پرنٹنگ اینڈ ڈسیمینیشن آف دی ہولی قرآن کے بارے میں ایک قانون پاکستان میں موجود تھا، اس کے مطابق سزا دی گئی. وہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن پاک کو نہ پرنٹ کر سکتے ہیں اور نہ تقسیم کر سکتے ہیں جب تک آپ مسلمان نہ ہوں. اور وہ خاص طور پر ایک لائن ایڈ کرتا ہے کہ کوئی احمدی یا قادیانی یا لاہوری جماعت کا کوئی شخص قرآن پاک کا کوئی ترجمہ نہ چھاپ سکتا ہے اور نہ ڈسٹریبیوٹ کر سکتا ہے. یہ 2011 کے سیکشن 7 میں لکھا ہوا ہے. پھر 2016 میں سیکشن 9 ایڈ کیا گیا اور وہ بھی اسی طرح کا قانون تھا. اس لیے یہ بات کہنا کہ اس کو سزا 2021 کے قانون کے تحت دی گئی ہے، یہ مطلب ایک ایسا معاملہ ہے کہ پاکستان کا چیف جسٹس جب اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو سمجھ میں نہیں لگتی کہ 2021 اور 2011 کے قانون میں فرق یہ ہے
कि 2011 में उसकी सजा 3 साल थी, 2021 में उसकी सजा 7 साल कर दी गई है। तो पता नहीं काजी फायज साहब क्या करते हैं, या इनको मतलब किस चीज में बैठे हुए थे जब उन्होंने ये मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जो इनका पैराग्राफ